انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا ضرور دل نہ لائیے. منع کیا تھا بندے زمین پاؤں کے نیچے ہے, پاؤں کے نیچے رہنے دینا, دل میں نہ لانا اٹھا کے. اور تیرا دل اتنا عام نہیں, اس میں پہلیاں, اس میں گڈیاں, اس میں کھوتے, اس میں گھوڑے رہیں, نہیں, تیرا دل بڑی خاص ہے, میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا. پھر نہ زمین والی میں کدے نہ نہیں لڑیا, پرا دا گلما پھڑیا, پین نو ترو کے کچہری لے گیا, مامے نہ لڑیا, خالہ نہ لڑیا, پھوپھو نہ لڑیا, چاچے نہ لڑیا, تائے نہ لڑیا, کچھ رہنے دیا اس زمین نے. اور حضرت اس کو اور آسان کر کے بیان کیا مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے, کمال کیتا دیا آپ نے. فرماتے کوئی بادشاہ تھا اور اپنے نا شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, ساری کابینہ حاضر خدمت تھی, حضرت سامنے نواء اقسام کے میوے بھی پڑے ہوئے تھے, گفتگو بھی ہو رہی تھی, موسم بھی انجوائے کیا جا رہا تھا, ساتھ نعمتیں بھی. وہ بادشاہ کو نا دور ایک بابا جاتا دکھائی دیا, تو بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی, وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے اوئے آج تانوں بابے دا شغل نہ مخاما. اب کون تھا حضرت جو اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی 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 جی. پیچھے کھڑے سپاہی نے کہا جاؤ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا. بابا آ گیا. مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو پکڑا کے کہا بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھیں جتنی میری کابینہ بیٹھی ہے, جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ دیں. وہ بابا کو میرے ہار نہیں, بابا کے ایویں وال چٹے کر لے, نہیں, اس بابے نے کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بال سفید کیے تھے. اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو نا وہ بابا بھی پھر بابا ہی ہوتا ہے. بابے نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا, رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا. بادشاہ حیران رہ گیا, اس نے کہا ہے بھائی میں نے اس کا شغل لگانا تھا, یہ تو میرا ہی لگا گیا. اب بات آگے بڑھ ہی نہیں سکی, ختم کر دی اس نے. اب اس کو تو تھا یہ کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر اب بادشاہ بات آگے چلائے گا, بات ہی نہیں آگے چلی. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اور بادشاہ کو کسی نہ سمجھ میں آنے والی بیماری نے پکڑ دیا. بڑا علاج ہوا, جب بیماری نہیں سمجھ آئی تو پھر علاج کیا ہونا تھا. بہرحال طبیب کوشش کرتے رہے لیکن بادشاہ روز قریب المرگ, روز قریب المرگ, موت کے قریب جاتا گیا وہ, اور آخر بالکل کمزور ہو گیا. طبیبوں نے دوائیاں بند کر دیں اور انہوں نے کہا بھائی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بڑا بھی نہ تو 3 دن دیکھے گا, چوتھا نہیں. ٹھیک ہے جی. اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو, ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو. بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنوایا گیا, اس کو پلنگ پہ لٹایا گیا اور اس طرح کا راستہ بنایا گیا, ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا. اب انہی میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا. اب کیونکہ ایک ملاقات ایک تھی, دوسرا بادشاہ تھا بیمار, اس کو بابا نہیں تھا یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا, بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا کہتا ہے بادشاہ سلامت, بڑا شور ڈال رکھا ہے, کدھر کی تیاریاں ہیں؟ بادشاہ رو پڑا. اس نے کہا بابا جی بس ایک سفر پہ جانے لگا. تب بڑا رونا ہوتا ہے بندے کو, میری گڈی, میرا کار, میری بڈی, میرے بچے, میرے بینک وچ پیسے, میریاں پیلیاں, میریاں زمیناں, لیکن تب وہ کچھ نہیں سکتا. اللہ حضرت جی یہ بھی ہمارا اپنا قصور ہے. انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا ضرور دل نہ لائی, تنگ ہوئیں گا, ساڑھے کو لانا ہی ساڑھے نہ ہی لائی. میں حضرت وہ برطانیہ تھا نا, ہر بندہ مجھے پوچھے حضرت کتنے دن قیام ہے؟ میں لے بھائی انہوں نے میرا قیام یاد ہی, اپنا نہیں یاد کسی نے. میرے بھی سارے نے پتا کہ انہیں واپس جانا ہے, اپنے لوگ نہیں کسی نے پتا, اپنا بھلے پائے ہیں سارے. لیکن ایک جو بات اچھی بھی لگتی تھی کہ دیکھو اللہ حضرت سارے مسافر ہیں, سارے ہی کوچ ہے اتوں, لیکن کیا ہے نہیں بات مانی. انہوں نے منع کیا تھا بندے یہ جو زمین ہے نا یہ تیرے پیر کے نیچے ہے,
اس کو پاؤں کے نیچے ہی رکھنا, کہیں زمینوں کو اٹھا کے دل میں نہ لے آنا, تنگ ہونا تم. اسی گل نہیں مننی. زمینیں اٹھائیں, پیلیاں اٹھائیں, اٹھا کے دل میں رکھ لیں. پھر نقصان کیا ہوا, پھر انہاں زمیناں تے پیلیاں نے میرا ککھ بھی نہیں رہن دیتا. پھر انہاں زمیناں لی میں کدے نہ نہیں لڑیا, پرا دا گلمہ پھڑیا, پین نو ترو کے کچہری لے گیا, مامے نہ لڑیا, خالہ نہ لڑیا, پھوپھو نہ لڑیا, چاچے نہ لڑیا, تائے نہ لڑیا, کچھ رہنے دیا اس زمین نے. اور ایسے بے وقوف ہیں, لڑ اس زمین کے لیے رہے ہیں جو آج تک جاتے ہوئے کندھے پہ اٹھا کے قبر میں کوئی بھی نہیں لے کے گیا. ایسے بے وقوف ہیں ادھر اس زمین کے لیے جس کا پتہ ہے میری اللہ جتنا لڑنیا ہو سکتا ہے مرن تو بعد قبر تے آ کے یاسین پڑھی جائے. منع کیا تھا بندے زمین پاؤں کے نیچے ہے, پاؤں کے نیچے رہنے دینا, دل میں نہ لانا اٹھا کے. اور تیرا دل اتنا عام نہیں, اس میں پیلیاں, اس میں گڈیاں, اس میں کھوتے, اس میں گھوڑے رہیں, نہیں. تیرا دل بڑی خاص ہے, میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا. اللہ حضرت نے اسی طرح اشارہ دیا نا, فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اے ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں وہ نہ ہو حضرت. لیکن اسی کوئی نہیں منی. جیڑا جڑا حضرت جی وڑدا سی نا سی سارے ہی واڑ دے نے حضرت جی, سارے ہی رہندے نے ساڈے دل وچ حضرت. لیکن جنہوں نے رہنا تھا وہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے بات نہیں مانی. پتر ہاتھ جوڑ کے جے پیر دے تھلے وے پتر تھلے ہی رکھو سو, دل سے نہ لے آؤ چک کے. تم مکان میں رہو, مکان کو کیوں دل میں رکھ رہے؟ اس پہ بڑی تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ اس صبح ورکنگ ڈے بھی ہے تو میں زیادہ امتحان ہے آپ کا نہیں, بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. اور میں پتر سب تو پہلے اپنے گھروں سے کیا, میرا جو سیالکوٹ میں اپنا گھر ہے نا اب تو چھوڑ چکا ہوں, چھوٹی میری بہن رہتی ہے اس میں. ادھر جب مجھے اردو پڑھنی آئی نا تو میرے گھر کے باہر ایک پلیٹ لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین, میرے دادا ابو کا نام تھا, فوت ہو گئے. شاید وہ پلیٹ نہ اترتی لیکن مجبوری تھی کیونکہ میرے والد صاحب وارڈا میں تھے اور ڈیوٹی بھی اسی علاقے میں تھی. پھر بار بار بوہا کھڑکدا سی, لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ لینڈ مین صاحب دا گھر کیڑا ہے, وہ لوگ ادھر ادھر بوہا کھڑکا چھڑدے. اور سارے نے کیا بھائی ساڈے جو بوئے لوگ بنتے ہیں آ کے بھائی پلیٹ لاؤ تاکہ سارے نو پتہ لگے لینڈ مین صاحب دا گھر ہے. پھر نئی پلیٹ لگی جس پہ لکھا حاجی محمد بوٹا. پھر حضرت یہ چند سال پہلے ابو جی کا بھی انتقال ہو گیا. پھر نئی پلیٹ لگی ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی. اور پتر یہ 3 پلیٹیں کو 300 سال میں نہیں لگی ہیں, 50 میں بھی نہیں لگیں, صرف 32 سال میں. ایک جگہ تیجا دعوے دار آ گیا, جگہ اوتھے دی اوتھے. پہلا دعوے دار علم دین. میں کیونکہ بیٹا یقینی طور پہ آپ کو نہیں کہوں گا کیونکہ علم دین کو قبر میں میں نے نہیں رکھا تھا, کچھ لے کے گئے نہیں لے کے گئے میں نہیں کہہ سکوں گا, میں خود بچہ تھا بھی چھوٹا سا. لیکن حضرت جی محمد بوٹا صاحب کے لیے میں پورے یقین سے آپ کو کہوں گا کیونکہ میرے والد ہیں, میں نے خود ان کو قبر میں رکھا تھا, کچھ بھی نہیں لے کے گئے, بلکہ انہوں نے ایک انگوٹھی پہنی ہوتی تھی ہم نے وہ بھی اتار لی. حضرت جی کچھ بھی نہیں لے کے گئے. پھر تیسری باری آئی ڈاکٹر سلیمان. حضرت میں لیٹیا تھا اسے کار وچ, اپنے دل چ خیال آیا میں مولوی سلیمان کی تماشا لگا ہے. ایک جگہ 32 سال تیجا دعوے دار آ گیا. پہلا دعوے دار علم دین خالی, دوجا دعوے دار محمد بوٹا خالی, تیجا دعوے دار سلیمان. تے جانا تم ہی خالی ہے. جی تو کچھ کہہ بھی دیں گے نا میرے نال اے بھیجیو, بعد والے نے جان دینا, بعد والے ایڈے ظالم نے. حضرت میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے, اتنے ظالم ہیں بعد والے. حضرت میرے سامنے کہیں فیمیل ڈیتھ ہوئی, جسم پھول گیا, حضرت ہاتھ چوں انگوٹھیاں سن. حضرت جی میرے سامنے کہیں بار, اللہ رحم کرے, اتنے ظالم ہیں, انگلاں وڈ کتیاں. حضرت انہوں نے انگوٹھیاں لا کے چھڑیاں. حضرت کچھ نہیں جانے دیں گے یہ. حضرت میں اپنے پیراں کھل گیا, میں نے ساری بات عرض کی. میں حضرت میرا کی مسکرا کے فرمان لگے مولوی سلیمان
اصل گل پتر ہے وے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. بڑا بڑا باغ ہے، سارے مالی بیٹھے ہیں پتر. جنہیں دیر چاہے گا مالی کو ڈیوٹی کروائے گا، جدو چاہے گا ڈیوٹی ختم. اور حضرت ایسے ہم بے وقوف ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیوٹی ہو سکتا ہے میری کل ہی ختم ہو جائے. یہ عید، یہ 27ویں، یہ میرے پروگرام میں ہے. جو اصل پروگرام اس میں تو پتہ نہیں اس بار میری 27ویں ہے کہ نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں اس دفعہ میرا رمضان ہے کہ نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں اس دفعہ میری عید ہے کہ نہیں ہے. یہ میرا پروگرام ہے کہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اس بار کرم ہو تو چلو حج کی سعادت ملے. پتہ نہیں اتھے کی پروگرام ہے. فرمانے لگے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی. مالی من جاؤ گے تو پتر چنگے رہو گے، نہیں منو گے تو آپ ہی تنگ ہوں گے. باقی مالک ہوئی ہے، وہ دی عطا نال مالک محبوب ہی نہیں. اسی مالی ہیں پتر جی. مالی مان لو گے سوکھے رہو گے، نہیں منو گے تو ہونا تو کھ بھی نہیں ہے. اینا لوکاں نوں نہیں کہنا کہ میں مالی ہوں، اندروں مالی. سونا پتر اپنا اپنا وقت گزاریے تو چلیے. اب وہ بادشاہ تھا بھی بڑا کچھ اس کے پاس. رو پڑا، کہنے لگا بابا جی سفر دی تیاری. بابا بولا، اس نے کہا بادشاہ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے، سامان سفر ہوتا ہے، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے. آج کچھ بھی نہیں، کیسا سفر ہے یہ؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی ہے سفر ہی، لیکن آج سفر اور ہے. اور پھر ادھر یہ والا سامان نہیں جانا، اس سفر کا سامان بھی اور ہے. بابا پھر بولا. اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ سفر ہی ہے، سامان بھی ہے اس سفر کا، تو وہ نہیں پھر جمع کیا، وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی. میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے. جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا کوئی. بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے، یہ وہی سرخ رومال ہے جو ایک دن تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے آج بادشاہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے وقت دیا، ٹائم دیا، عقل دی، شعور دیا، پھر بھی اس نے وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. تو مولانا روم یہ مثال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بندے آ دھیان رکھی کہ تم ہی نہ مارے آ جائیں اور ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہیں جڑا چھڑ کے جانا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا لے کے جانا ہے. اب دیکھیں نا جی کوٹ ہے چھوڑ کے جانا ہے، گھڑی چھوڑ کے جانی، انگوٹھی چھوڑ کے جانی، یہ کپڑے چھوڑ کے جانے، جیب میں موبائل ہے چھوڑ کے جانے، باہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانے. ساتھ کیا جانا ہے؟ جتوں ٹرے سا پھر اتنے ہی آ گئے واپس. ساتھ کیا جانا ہے؟ فجر دیاں سنتا. ساتھ کیا جانا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ساتھ کیا جانا ہے؟ فجر. ساتھ کیا جانی ہے؟ ظہر. ساتھ کیا جانی ہے؟ عصر، مغرب، عشاء، کردار، اخلاق، اخلاص، والدین کی خدمت، صلہ رحمی. اس لیے پتر زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اتنی گزارش کروں گا، روز پتر چیک کرو وہ سامان کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ سامان کتنا ہے جو لے کے جانا ہے. میں علماء کی بات نہیں کر رہا جی، میں اپنی تے تاڑی گل کراں گا. اسی حضرت جی ڈنڈی نہ ماریے، صحیح صحیح صاف کریے تو سارا ہی ہوئے جڑا چھڑ کے جانا ہے. وہ کوئی نہیں جیسی اکٹھا کیتا ہے جڑا. اور یہ کسی نے نظم میں کئی
کسی نے نثر میں کہی، بات سب نے ایک کی کہی. مولانا روم نے مثال دے کے سمجھا دیا. یہی بات محمد بخش صاحب اس طرح کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوئے لوئے، بات ایک ہی کی تھی سارے. او پر لہ کڑیے جے تو پانڈا پرنا، کر لے بھائی، ٹائم ہے ہی، ٹائم ہے، کر لے. پھر کی ہونا ہے؟ شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. اس لیے پتر سکھو یار، بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. سکھو حضرت. اور محبوب پاک علیہ السلام نے تو فرمایا گود سے لے کر گور تک سیکھنا ہے. اسی پتر کچھ بھی نہیں سیکھیا ہے. سکھو ذکر کا طریقہ، درود پاک کا طریقہ، استغفار کا طریقہ، نماز کا طریقہ، مسجد میں آنے کا طریقہ، مدینہ پاک میں جانے کا طریقہ ہے.